خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اہلا وسہلا مرحبا، عبدالوہاب آپ کے ساتھ۔ دوستو، آج میں حضرت محمود سورہ یونس آیت نمبر 11 سے 21 تک میں نے تلاوت کی ہے۔ اس کا ماحصل کیا ہے تو خلاصہ کیا ہے وہ میں نے لکھ دیا ہے۔ پہلے ہم لوگ اس کو پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد قرآن کی میں تلاوت کروں گا۔ آئیے 1-2 منٹ میں یہ ختم ہو جائے گا۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت یہ ہے کہ اگر ہم اچھا کام کرتے ہیں تو ہمیں فوراً اس کا اجر دے دیتا ہے اور بڑھا کر کے دیتا ہے۔ اس کے برعکس اگر ہم غلط راستے پر چلتے ہیں تو ہمیں سنبھلنے کا موقع عنایت فرماتا ہے تاکہ ہم راستے پہ آ جائیں اور گناہوں کو توبہ کر لیں، تنبیہ توجہ دینے کے لیے، متنبہ کرنے کے لیے۔ نمبر 2 میں، دنیا کی زندگی میں سرکشی وہ لوگ کرتے ہیں جنہیں روز قیامت پر بھروسہ نہیں ہے، یعنی مکمل طور پر بھروسہ نہیں ہے۔ ان میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو نماز وغیرہ کی ادائیگی پابندی کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن دوسروں کو دھوکہ دینے میں آگے آگے رہتے ہیں۔ کسی کو حق مار لینا، اور حالانکہ کوئی فائدہ تو ہے نہیں، لیکن لوگ ایسا کرتے ہیں، سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اسی کی مثال ہے دنیا کی زندگی میں سرکشی وہ لوگ کرتے ہیں جنہیں روز قیامت پر بھروسہ نہیں۔ دوستو، میں اسلام کی ایک لائن میں ایک تعریف ہے جو عربی عبارت ہے، کسی کا قول ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ جس شخص نے اپنے آپ کو پہچان لیا وہ اپنے رب کو پہچان لیا۔ اب اپنے آپ کو جائزہ لیجئے کہ ہم کہاں سرکشی کرتے ہیں اور کہاں صحیح کام کرتے ہیں۔ یہ جائزہ ہمیں اور آپ کو خود لینا ہی پڑے گا، تبھی ہم صحیح زندگی گزار سکتے ہیں۔ دادا گیری خدا کے سامنے نہیں چلتی، ٹھیک ہے؟ باقی ہسٹری آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے۔ نمبر 3 میں، مصیبت کی گھڑی میں تو ہر شخص ایک اللہ پر اعتماد کرتا ہے، مگر جیسے ہی مصیبت ٹل جائے تو اکڑفوں کرنے لگتا ہے، یعنی سوچتا ہے کہ ہم ہی ہیں، میرے ہی وجہ سے یہ کام ہوا ہے۔ اس پہ میں نے غور کیا ہے، جو مصیبت کی گھڑی میں جب پریشانیاں بڑھتی ہیں تو جو لوگ گاڈ کو یعنی اللہ کو جو نہیں مانتے ہیں وہ بھی اللہ اللہ پکارنے لگتے ہیں۔ جیسے ہی مصیبت ختم ہو جاتی ہے تو سوچتے ہیں کہ یہ تو میرا ہی کریڈٹ ہے، یہی چیز ہے۔ دوسری بات، ان آیات میں خلیفہ کی تشریح کی گئی، ویری ویری امپورٹنٹ چیز ہے، خلیفہ کس کو کہتے ہیں اور خلیفہ کی ذمہ داری کیا ہے۔ اس کے بعد، مکہ کے قریش اللہ اور رسول کو تو مانتے تھے مگر قرآن میں منمانی تبدیلی چاہتے تھے جو کہ غیر ممکن ہے، اور دوسری آسمانی کتابوں میں جیسے تبدیلیاں ہوئیں تو مکہ کے قریش اپنے ڈھنگ سے قرآن کو سمجھنا کرنے کی کوشش کرتے، تبدیلی کرنا چاہتے تھے، جو کہ بالکل نہیں، اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والا ہے۔ اور بہرکیف اب یہ باتیں ہیں تو آئیے میں تلاوت کرتا ہوں۔ یہ ابھی جو باتیں ہوئی ہیں ذہن میں رکھیں گے، اس کے بعد تلاوت سنیں گے۔ اور ایک گزارش ہے کہ اگر آپ میرا ساتھ دے رہے ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے دوستوں کو بھی اس میں ساتھ میں شامل کریں، یہ بالکل ثواب کا کام ہے۔ آئیے میں تلاوت آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَّسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اگر اللہ لوگوں کے لیے عذاب اسی طرح جلد پہنچا دے
جس طرح وہ ان کے ساتھ رحمت میں جلدی کرتا ہے تو ان کی مدت ختم کر دی گئی ہوتی، لیکن ہم ان لوگوں کو جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، اور انسان کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ کھڑے بیٹھے اور لیٹے ہم کو پکارتا ہے، پھر جب ہم اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں تو ایسا ہو جاتا ہے گویا اس نے کبھی اپنے کسی برے وقت پر ہم کو پکارا ہی نہ تھا۔ اس طرح حد سے گزر جانے والوں کے لیے ان کے اعمال خوشنما بنا دیے گئے ہیں۔ آئیے تفسیر دیکھتے ہیں۔ خدا کا قانون یہ ہے کہ کوئی شخص قابل انعام عمل کرے تو اس کا عمل فوراً اس کے عمل نامے میں شامل کر دیا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص قابل سزا فعل کا ارتکاب کرتا ہے تو خدا اس کو ڈیل دیتا ہے تاکہ وہ کسی نہ کسی موڑ پر متنبع ہو کر اپنی اصلاح کر لے۔ خدا کا یعنی اللہ کا یہ قانون انسان کے لیے بہت بڑی رحمت ہے، ورنہ انسان اتنا ظالم ہے کہ وہ ہر وقت برائی کرنے پر آمادہ رہتا ہے، اور اگر لوگوں کو ان کی برائی پر فوراً پکڑا جانے لگے تو ان کی مہلت عمر بہت جلد ختم ہو جائے اور زمین کی پشت پر چلنے والے انسانوں سے خالی ہو جائے۔ دنیا کی زندگی میں سرکش وہ لوگ بنتے ہیں جو دنیا میں یہ سمجھ کر رہے ہیں کہ مرنے کے بعد انہیں خدا کا سامنا نہیں کرنا ہوگا۔ ویری ویری امپورٹنٹ، غور سے سنیں گے آپ لوگ۔ دنیا کی زندگی میں سرکش وہ لوگ بنتے ہیں جو دنیا میں یہ سمجھ کر رہے ہیں کہ مرنے کے بعد انہیں خدا کا سامنا نہیں کرنا ہوگا، جو پکڑ کے اندیشے سے خالی ہو کر زندگی گزارتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ وہ آزاد ہیں کہ جو دھاندلی چاہیں کریں اور جو فساد چاہیں پھیلائیں۔ حقیقت یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان سچائی اور انصاف کے ساتھ معاملہ کرنے کا ایک ہی حقیقی محرک ہے، اور وہ یہ ہے کہ آدمی یہ سمجھے کہ سب طاقتوروں کے اوپر ایک طاقتور ہے، ہر آدمی اس کے آگے بے بس ہے۔ وہ ایک دن تمام انسانوں کو پکڑے گا اور ہر ایک مجبور ہوگا کہ اپنے بارے میں اس کے فیصلوں کو تسلیم کرے۔ دنیا کا نظام اس طرح بنا ہے کہ آدمی بار بار کسی نہ کسی تکلیف یا حادثہ کی زد میں آ جاتا ہے۔ آدمی محسوس کرنے لگتا ہے کہ خارجی طاقتوں کے مقابلے میں وہ بالکل بے بس ہے۔ اس وقت آدمی بے اختیار ہو کر خدا کو پکارنے لگتا ہے۔ وہ خدا کی قدرت کے مقابلے میں اپنے عجز کا اعتراف کر لیتا ہے، مگر یہ حالت صرف اس وقت تک رہتی ہے جب تک وہ مصیبتوں کے گرفت میں ہو۔ مصیبت سے نجات پاتے ہی وہ دوبارہ ویسا ہی غافل ہو اور سرکش بن جاتا ہے جیسا کہ وہ پہلے تھا۔ ایسے لوگوں کے اظہار بندگی کو خدا تسلیم نہیں کرتا، کیونکہ اظہار بندگی وہ مطلوب ہے جو آزادانہ حالت میں کی جائے۔ مجبورانہ حالت میں ظاہر کی ہوئی بندگی کی خدا کے نزدیک کوئی قیمت نہیں ہے۔ آدمی ایک توجیہ پسند مخلوق ہے، وہ ہر عمل کا ایک جواب تلاش کرتا ہے۔ اگر آدمی سرکشی کو اپنے لیے پسند کرے تو اس کا ذہن بھی اسی طرف مڑ جائے گا، وہ عملاً سرکشی کرے گا، اور اس کا ذہن اس کی سرکشی کو درست ثابت کرنے کے لیے اس کو خوبصورت الفاظ فراہم کرتا رہے گا۔ اسی کا نام تزیین اعمال ہے۔ آدمی اپنی غلطیوں کو خوشنما الفاظ میں بیان کر کے اپنے کو مطمئن کر لیتا ہے کہ وہ حق پر ہے، مگر یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص آگ کا انگارہ اپنے ہاتھ میں لے لے اور سمجھے کہ وہ اس کو نہیں جلائے گا کیونکہ اس کا نام اس نے سرخ پھول رکھ دیا ہے۔ یہ امپورٹنٹ باتیں ہیں قرآن کی تلاوت۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِهِمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ۔ ترجمہ دیکھیں۔
اور ہم نے تم سے پہلے قوموں کو ہلاک کیا جبکہ انہوں نے ظلم کیا اور ان کے پیغمبر ان کے پاس کھلی دلیلوں کے ساتھ آئے اور وہ ایمان لانے والے نہ بنے۔ ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں مجرم لوگوں کو۔ پھر ہم نے ان کے بعد تم کو ملک میں جانشین بنایا تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسا عمل کرتے ہو۔ تفسیر دیکھتے ہیں۔ پیغمبر اپنی قوموں کے پاس بینات کے ساتھ آئے، یعنی دلیل، مگر انہوں نے نہ مانا۔ بینہ جمع بینات کے معنی دلیل کے ہے۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ خدا کا داعی ہمیشہ بینات کی بنیاد پر اٹھتا ہے۔ لوگوں کو اسے دلائل کی سطح پر پہچاننا پڑتا ہے۔ جو لوگ ظاہری عظمتوں اور عوامی استقبالیوں میں خدا کے داعی کو پانا چاہیں وہ کبھی اس کو نہیں پائیں گے، کیونکہ خدا کا داعی وہاں موجود ہی نہیں ہوتا۔ نبی معجزہ دکھاتا ہے، مگر معجزہ آخری مرحلے میں اتمام حجت کے لیے آتا ہے۔ دعوتی مرحلے میں سارا کام دلائل کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ کسی شخص یا گروہ کا ظالم ہونا یہ ہے کہ وہ دلیل کے روپ میں ظاہر ہونے والی دعوت خداوندی کو نہ پہچانے اور اپنے خود ساختہ معیار پر نہ پانے کی وجہ سے اس کا انکار کر دے۔ ایسے لوگ اپنی اس روش کی وجہ سے خدائی قانون کی زد میں آ جاتے ہیں۔ ماضی کی جن قوموں پر انکار نبوت کے جرم میں خدا کا عذاب نازل ہوا وہ سرے سے نبوت کی منکر نہ تھی۔ یہ تمام قومیں کسی نہ کسی سابق پیغمبر کو مانتی تھی، البتہ انہوں نے وقت کے پیغمبر کو ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ پچھلے پیغمبر کا معاملہ یہ تھا کہ اس کی پشت پر تاریخ کی تصدیقات قائم ہو گئی تھی اور قومی عصبیتیں اس کے ساتھ وابستہ ہو چکی تھیں، جبکہ معاصر پیغمبر یعنی اسی زمانے کا پیغمبر ابھی اس قسم کے اضافی خصوصیات سے خالی تھا۔ انہوں نے اس گزرے ہوئے پیغمبر کا اقرار کیا جو نسلوں کی روایات کے نتیجے میں ان کا قومی پیغمبر بن چکا تھا، جس کے ساتھ اپنے کو منسوب کرنا تاریخی عظمت کی مینار سے اپنے کو منسوب کرنے کا ہم مانا تھا۔ انہوں نے اپنے قومی پیغمبر کو پیغمبر مانا مگر اس پیغمبر کا انکار کر دیا جس کو صرف دلیل اور برہان کے ذریعے جانا جا سکتا تھا۔ یہ جرم خدا کی نظر میں اتنا شدید تھا کہ وہ لوگ نہیں کے منکر قرار دے کر ہلاک کر دیے ہلاک کر دیے گئے۔ پھر ہم نے اس کے بعد تم کو ملک میں خلیفہ بنایا۔ خلیفہ کی تشریح پڑھیے گا۔ خلیفہ کا اصل معنی ہے بعد کو آنے والا۔ یہ لفظ جانشین خاص طور پر اقتدار میں جانشین کے لیے بولا جاتا ہے۔ یہ جانشینی انسان کی ہوتی ہے نہ کہ خدا کی۔ کوئی انسان اقتدار میں خدا کا جانشین نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے غور سے، کوئی انسان اقتدار میں خدا کا جانشین نہیں ہو سکتا۔ انسان ہمیشہ کسی مخلوق کا جانشین ہوتا ہے۔ قرآن میں جہاں بھی خلافت کا لفظ آیا ہے وہ مخلوق کی جانشینی کے لیے ہے نہ کہ خدا کی جانشینی کے لیے۔ کسی کو خلیفہ جانشین بنانا اعزاز کے لیے نہیں بلکہ صرف امتحان کے لیے ہوتا ہے۔ جانشین بنانے کا مطلب ایک کے بعد دوسرے کو کام کا موقع دینا ہے، ایک قوم کے بعد دوسری قوم کو امتحان کے میدان میں کھڑا کرنا ہے۔ جیسے دیکھو امپورٹنٹ چیز ہے، پڑھتا ہوں۔ جیسے ہندوستان میں، یہاں سے دیکھیے گا تاریخی بات، جیسے ہندوستان میں دیسی راجاؤں کی جگہ مغلوں کو اختیار دیا گیا، پھر ان کو ہٹا کر انگریز ان کے جانشین بنائے گئے، اس کے بعد انہیں ملک سے نکال کر اکثریتی فرقہ کے لیے جگہ خالی کی گئی۔ ان میں سے ہر بعد کو آنے والا اپنے پہلے کا خلیفہ تھا۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ
إنه لا يفلح المجرمون. ترجمہ دیکھتے ہیں. اور جب ان کو ہماری کھلی ہوئی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو جن لوگوں کو ہمارے پاس آنے کا کھٹکا نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی اور قرآن لاؤ یا اس کو بدل دو. کہو کہ میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں اپنی جی سے اس کو بدل دوں، میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پاس آتی ہے. اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. کہو کہ اگر اللہ چاہتا تو میں اس کو تمہیں نہ سناتا اور نہ اللہ اسے تمہیں باخبر کرتا. میں اس سے پہلے تمہارے درمیان ایک عمر بسر کر چکا ہوں، پھر کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بہتان باندھے، اس کی نشانیوں کو جھٹلائے. یقیناً مجرموں کو فلاح حاصل نہیں ہوتی ہے. مکہ کے قریش خدا اور رسول کو مانتے تھے. وہ اپنے کو ملت ابراہیمی کا پیرو کرتے تھے، حتیٰ کہ اسلام کی بہت سی دینی اصطلاحیں مثلا صلاۃ، صوم، زکوٰۃ، حج وغیرہ وہی ہیں جو پہلے سے ان کے ہاں رائج تھی. اس کے باوجود کیوں انہوں نے کہا کہ دوسرا قرآن لاؤ، اس قرآن میں کچھ ترمیم کر دو تب ہم اس کو مانیں گے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ قرآن میں خدا کے خالص دین کا اعلان تھا، جبکہ قریش خدا کے دین کے نام پر ایک ملاوٹی دین کو اختیار کیے ہوئے تھے. قرآن کی توحید سے ان کی مشرکانہ عقیدہ خدا پر زد پاتی تھی. قرآن کے تصور عبادت کی روشنی میں اس کی عبادتیں محض کھیل تماشا معلوم ہوتی تھیں. وہ پیغمبر کو اپنی قومی فخر کا نشان بنائے ہوئے تھے اور قرآن ان سے ایک ایسے پیغمبر کو ماننے کا مطالبہ کر رہا تھا جو ان کی عملی زندگی میں رہنما کا درجہ حاصل کر لے. انہوں نے کعبے کی خدمت کو امپورٹنٹ چیز انہوں نے کعبے کی خدمت کو اپنی دینداری کا سب سے بڑا ثبوت سمجھ رکھا تھا، جبکہ قرآن نے بتایا کہ دینداری یہ ہے کہ آدمی خدا سے ڈرے اور جو کچھ کرے آخرت کو سامنے رکھ کر کے کرے. آدمی چند الفاظ بول کر حق کو نظر انداز کر دیتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے دل میں کھٹکا نہیں ہوتا. اگر آدمی کے دل میں یہ کھٹکا لگا ہوا ہو کہ وہ اپنے قول و فعل کے لیے خدا کے یہاں جواب دہ ہے تو وہ فوراً سنجیدہ ہو جائے گا، اور جو شخص سنجیدہ ہو وہ معاملہ کو حقیقت پسندی کی نظر سے دیکھے گا، وہ سرسری طور پر اس کو نظر انداز نہیں کر سکتا. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. ترجمہ دیکھتے ہیں. اور وہ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو ان کو نہ نقصان پہنچے اور نفع پہنچا سکے، جو ان کو نہ نقصان پہنچا سکے اور نہ نفع پہنچا سکے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے یہاں ہمارے سفارشی ہیں. کہو کیا تم اللہ کو ایسی چیز کی خبر دیتے ہو جو اس کو آسمانوں اور زمین میں معلوم نہیں؟ وہ پاک اور برتر ہے اس سے جس کو وہ شریک کرتے ہیں، اور لوگ ایک ہی امت تھے پھر انہوں نے اختلاف کیا. اور اگر تمہارے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے نہ ٹھہر چکی ہوتی تو ان کے درمیان اس امر کا فیصلہ کر دیا جاتا جس میں وہ اختلاف کر رہے تھے. تفسیر دیکھ لیتے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ بس یہیں سے پڑھوں گا میں. ہماری دنیا میں جو واقعات ہو رہے ہیں وہ بظاہر مادی اسباب کے تحت ہو رہے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ تمام واقعات کے پیچھے خدا کا تصرف کام کر رہا ہے. اس دنیا میں کسی کو کوئی ذاتی اختیار حاصل ہی نہیں ہے. توحید یہ ہے کہ آدمی ظاہری چیزوں سے گزر کر غیب میں چھپے ہوئے خدا کو پالے. اس کے مقابلے میں شرک یہ ہے کہ آدمی ظاہری چیزوں میں اٹک کر رہ جائے، وہ چیزوں ہی کو چیزوں کے خالی کا مقام دے دے. اس دنیا میں خدا کے سوا کسی کے پاس نفع دینے یا نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں ہے. جو آدمی اس حقیقت کو پا لیتا ہے اس کی تمام توجہ خدا کی طرف لگ جاتی ہے. وہ خدائی کی پرستش کرتا ہے، وہ اسی سے ڈرتا ہے اور اسی سے امیدیں قائم کرتا ہے. وہ اپنا سب کچھ ایک خدا کو بنا لیتا ہے. اس کے برعکس جو لوگ چیزوں میں اٹکے ہوئے ہوں وہ اپنے ذوق کے لحاظ سے
کسی غیر خدا کو اپنا خدا بنا لیتے ہیں اور وہ ان خداؤں میں وہی امیدیں اور اندیشے وابستہ کر لیتے ہیں جو در حقیقت خدا واحد کے ساتھ وابستہ کرنا چاہیے۔ اسی کی ایک صورت شفاعت کا عقیدہ ہے۔ لوگ یہ فرض کر لیتے ہیں کہ انسانوں یا غیر انسانوں میں کچھ ایسی برتر ہستیاں ہیں جو خدا کی نظر میں مقدس ہے۔ خدا ان کی سنتا ہے اور ان کی سفارش پر دنیاوی رزق یا اخروی نجات کے فیصلے کرتا ہے، مگر اس قسم کا عقیدہ باطل ہے۔ وہ خدا کی خدائی کا کمتر اندازہ ہے۔ خدا اس قسم کا ہر شرک سے پاک ہے۔ شرک سے بچنا چاہیے دوستو۔ خدا اپنی صفات کا جو تعارف اپنی عظیم کائنات میں کرا رہا ہے، اس کے لحاظ سے اس قسم کی تمام عقائد بالکل بے جوڑ ہیں۔ ایسے کسی عقیدہ کا مطلب یہ ہے کہ خدا وہ نہیں ہے جو بظاہر ایسی تخلیقی صفات کے آئینے میں نظر آ رہا ہے، یا پھر خدا کی صفتوں میں تضاد ہے۔ ظاہر ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی چیز ممکن نہیں ہے۔ خدا نے انسانیت کا آغاز دین فطرت سے کیا تھا۔ ویری ویری امپورٹنٹ۔ خدا نے انسانیت کا آغاز دین فطرت سے کیا تھا۔ اس وقت تمام انسانوں کا ایک ہی دین تھا۔ اس کے بعد لوگوں نے فرق کر کے دین کے مختلف روپ بنا لیے۔ اس کی وجہ اس آزادی کا غلط استعمال ہے جو لوگوں کو امتحان کی غرض سے دی گئی ہے۔ اگر خدا ظاہر ہو جائے تو اس کی طاقتوں کو دیکھ کر لوگوں کی سرکشی ختم ہو جائے اور اچانک اختلاف کی جگہ اتحاد پیدا ہو جائے، کیونکہ شدت خوف رائےوں کی تعدد کو ختم کر دیتا ہے۔ مگر خدا قیامت سے پہلے اس صورتحال میں مداخلت نہیں کرے گا۔ موجودہ دنیا کو خدا نے امتحان کے لیے بنایا ہے، اور امتحان کی فضا باقی رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ حقیقت چھپی رہے اور لوگوں کو موقع ہو کہ وہ اپنی عقل کو صحیح رخ پر بھی استعمال کر سکیں اور غلط رخ پر بھی۔ اتنا ہی تو ہے، تھوڑا سا پڑھ ہی لیتا ہوں، نہیں اتنے ہی پہ ختم کر دیتا ہوں۔ تھوڑا سا باقی ہے، پڑھ لیتا ہوں۔ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَّسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانیاں کیوں نہیں اتاری گئی؟ کہو کہ غیب کی خبر تو اللہ ہی کو ہے، تم لوگ انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ اور جب کوئی تکلیف پڑنے کے بعد ہم لوگوں کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو فوراً ہماری نشانیوں کے معاملے میں ہیلے بنانے لگتے ہیں۔ کہو کہ خدا اپنے ہیلوں میں ان سے زیادہ بے تیز ہے، یقیناً ہمارے فرشتے تمہاری ہیلہ بازوں کو لکھ رہے ہیں۔ آئیے تفسیر دیکھتے ہیں۔ مکہ کے لوگ جب مسلسل انکار کی روش پر قائم رہے تو اللہ تعالی نے ان پر قحط بھیجا جو 7 سال مسلسل رہا اور بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے بعد ختم ہوا۔ یہ ایک نشانی تھی جس سے انہیں یہ سبق لینا چاہیے تھا کہ رسول کا انکار کرنے کے بعد وہ خدائی پکڑ کی زد میں آ جائیں گے، مگر ان کا حال یہ ہوا کہ جب تک قحط رہا الحاح و درازرسی کرتے رہے، مطلب شلوغوغا کرتے ہیں، اور جب قحط رخصت ہوا تو کہنے لگے تو یہ تو زمانہ کی گردشیں ہیں جو ہر ایک کے ساتھ پیش آتی ہیں، اس کا رسول کو ماننے یا نہ ماننے سے کوئی تعلق نہیں۔ پیغمبر سے لوگ نشانی مانگتے ہیں، مگر اصل سوال نشانی کے ظہور کا نہیں ہے بلکہ اسے سبق لینے کا ہے، کیونکہ نشانی صرف دیکھنے کے لیے ہوتی ہے، وہ مجبور کرنے کے لیے نہیں ہوتی۔ نشانی ظاہر ہونے کے بعد بھی یہ آدمی کے اپنے اختیار میں ہوتا ہے کہ وہ اس کو مانے یا کوئی جھوٹی توجہ نکال کر اسے رد کر دے۔ تاہم جب خدا کی آخری نشانی ظاہر ہوتی ہے تو اس کے مقابلے میں انسان کی کوئی اختیار نہیں۔ یہ آخری نشانی اتمام حجت کے بعد خدا کی عدالت بن کر آتی ہے اور وہ مختلف پیغمبروں کے لیے مختلف صورتوں میں آتی ہے۔ پیغمبر آخر الزماں کے لیے مختلف مصلحتوں کی بنا پر یہ نشانی اس صورت میں ظاہر ہوئی کہ منکرین کو مغلوب کر کے مومنین کو ان کے اوپر غالب کر دیا جائے۔ شاہ عبد القادر صاحب اس سلسلے میں موضح القرآن میں لکھتے ہیں، یعنی اگر کہیں کہیں کہ ہم کیسے جانیں کہ تمہاری بات سچ ہے،
فرمایا کہ آگے حق تعالی اس دین کو روشن کرے گا اور مخالف ذلیل اور برباد ہو جائیں گے۔ سو ویسا ہی ہوا، سچ کی نشانی ایک بار کافی ہے، اور ہر بار مخالف ذلیل ہوں تو فیصلہ ہو جائے گا، حالانکہ فیصلہ کا دن دنیا میں نہیں۔ آدمی جب سرکشی کرتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کا کچھ بگڑتا ہوا نظر نہیں آتا تو وہ اور بھی زیادہ ڈھیٹ ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ وہ خدا کی پکڑ سے باہر ہے، حالانکہ یہ عین خدا کی تدبیر ہوتی ہے۔ خدا سرکش آدمی کو ڈھیل دے دیتا ہے تاکہ وہ بے فکر ہو کر خوب سرکشی کرے، اور اس سرکشی کے دوران خدا کے کارندے پر پردہ میں رہ کر خاموشی کے ساتھ اس کے تمام اقوال و افعال کو لکھتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب اس کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو اچانک موت کا فرشتہ ظاہر ہو کر اس کو پکڑ لیتا ہے تاکہ اس کو اس کے اعمال کے حساب دینے کے لیے خدا کے سامنے حاضر کر دے۔ دوستو یہیں سے ختم، یہاں سے دوسری بات ہے، میں نے 21 آیت تک مطالعہ کیا تھا۔ اجازت دیجیے، دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔